رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کل ہم کر رہے تھے سورۃ التوبہ، اب ہم آگے بھی انشاءاللہ سورۃ التوبہ ہی کا آج حصہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ میں فرماتا ہے کہ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتھار پھینکیں جسے انہیں کسی نے کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور انہی بدوی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بدوی لوگوں بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ یہ تمام بدوی جتنے بھی تھے، چاہے وہ آج کے جارڈن عمان کے پاس والے ہوں، یہ نجد والے ہوں، یہ بحرین والے ہوں، یہ سارے کے سارے یہ بہت زیادہ کیا ہے، سخت ہے، اور امکانات زیادہ ہے کہ وہ دین حدود سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیشہ کیا کراس روڈ پہ رہے تھے، تو یہ ہمیشہ صرف چاہتے کہ ان کا بھلا ہو، تو آپ ان کے کیریکٹر میں یہ بات ان کی نظر آتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے جو ایمان لائے ہیں لوگ، کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہم جو بات کہتے ہیں نا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ یہیں سے آتی بات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پہ فرمائے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے زیادہ پسند ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان لوگ کا کریکٹر بتانے کے بعد، مہاجر اور انصار، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس کے بعد اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے مسجد ضرار بنائی۔ یہ مسجد کا ایک بنائی تھی اس غرض سے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم عبادت کریں گے۔ انہوں نے سامنے جو ریزن دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں WHO ہے تو وہ ہیلتھ آرگنائزیشن کام کرتی ہے، نام اس کے بڑا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں اس کے ہیلتھ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، سب کی ہیلتھ کی اسی کو فکر ہے، لیکن سب تھوڑا سا جو اگر جانتے ہوں تو وہ دیکھیں کہ وہ دنیا میں کس قسم کا کبھی فساد فی الارض کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے دنیا میں ان کی اپنی خباثت کے ایجنڈے کو نافذ کر رہے ہیں۔
تو بہرحال اسی طرح سے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اس غرض کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اور اس مسجد کو کیا کریں، آپ انوگریٹ کر دیجئے، آپ اس کا افتتاح کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جنگ کے لیے مصروف ہوں، جب وہاں سے آؤں گا تب میں اس کا افتتاح کروں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چاہ رہے تھے جانے کے لیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم کو جو ہے مسجد بنائی ہے تاکہ اس دعوت کو، اس دین کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس میں کیا نقصان پہنچانا تھا؟ 2 مسجد تب تھی، ایک یاد رکھیے، ایک مدینہ میں مدینہ مسجد نبوی، اور جو قباء جس میں اللہ جو ہے یہاں پہ تعریف کر رہا ہے، وہ جو مسجد اول روز تقوی سے قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس کی عبادت کے لیے وہاں پہ کھڑو۔ یہ مسجد قباء کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ دونوں مسجد کے ہوتے ہوئے تیسری مسجد کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہیں، تو ان کو بارش میں اور ٹھنڈی میں بہت دقت ہوتی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے۔ تو دیکھیں یہی ساری ریزننگ آج بھی لوگ دیتے ہیں، اور ان کا منشا یہاں پہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کی دین کی بڑائی کرنا، اللہ اسلام کی بڑائی ہو، اسلام پھلے پھولے، یہ مقصد تو تھا ہی نہیں، اس کی جڑ کو کھوکھلا کرنا تھا۔ ان کو بھی کان میں بات جا رہی تھی کہ یہاں پہ غسانی لوگ جو ہیں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب ان کا ایجنڈا بنے گا کہاں سے؟ تو جب مسجد میں پہنچیں گے تو بھئی مغرب پڑھ کے عشاء تک کا انتظار کر رہے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کیا کر رہے تھے؟ پلاننگ کر رہے تھے۔ تو یہ سارا کام کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے یہاں کی بات کو کھول دی، اور اللہ نے یہ بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا اس کو جلا دو۔ تو یہ پہلی مسجد ایسی تھی۔ اس کے بعد سے پتہ چلتا ہے کہ کام کو ایک دیکھنے میں بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو، ہم اس سے متاثر نہ ہوئیں۔ پہلی بات مسلمانوں کو یہ بھی اور دیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایسے حالات میں رہیں کہ مسلمان کو ہر طرف سے خدشے ہیں، خطرات ہیں، تو اس وقت آپ آئسولیشن میں مت رہیے۔ آپ کیا کریے، جب کوئی خبر آئے تو پہلے تصدیق کریے، لانے والا کون ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی ہمیشہ کی نیت کیا ہے، اس کے بعد آپ اس میں جانچیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پتا چلے کہ یہ ہم کبھی تو کوئی خیر خواہی کا کام کیا نہیں، تو اچانک آپ کے لیے اتنی خیر خواہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ قرآن اور آپ کو سیرت سکھاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ قباء والوں کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لوگ پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے اپنی ذاتی طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے، اور یہاں واللہ یحب المتطہرین۔ اب دیکھیے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی توابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور تم مجھے بنا کس میں؟ پاک اور صاف۔ تو ہمیں صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی پاکی کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، بشارت دے رہا ہے جو لوگوں نے رات محنت کر کے 2 کلو کھجور لائی وہ بھی، اور چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور تمام صحابہ کرام اور صحابیات جتنی اجمعین، اللہ ان سے کیا کہتا ہے؟ خوشیاں مناؤ جو اس سودے پہ تم نے کی ہے، اور یہ چیز قیامت تک کے لیے، جو اس دین کے لیے اپنا رتی بھر بھی پسینہ بہایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، تھوڑا سا بھی اس نے اخلاص سے کوئی کام کیا ہوگا، اللہ اور اس کا دین جو ہے وہ کبھی ادھار نہیں رکھتا۔ میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا، آج بھی کہتی ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ پھر آپ اللہ سبحانہ التائبون عابدون حامدون سائحون، یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے ہوں، تو یہ ہم کام کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، اللہم اجعلنا منہم،
اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اس ٹیڑھ کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ مشفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن کے رحمت کے سوا نہیں۔ اللہ ہی اپنی مہربانی کی طرف اس سے پلٹاتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ دیکھیے یہ تینوں صحابی کون تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ غزوہ تبوک سے شروع سے پہلے کہ یہاں پہ اس وقت پھلوں کو اتارنے کا وقت آیا تھا۔ مدینہ میں جو صاحب ثروت لوگ تھے، جو صحابی جن کے پاس باغات تھے، تب وہ کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیے دنیا بھی تو ایک چیز ہے نا، اس کا بھی تو فائدہ اور نقصان سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں صحابی جو ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کرنے کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا اور میں تیاری میں لگ جاتا تھا، لیکن اس جنگ میں کیا ہوا کہ میں وقت آئے گا تو میں تیار ہو جاؤں گا، تیار ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد ہی راستے میں اس سے جا ملوں گا۔ پھر وہی بولتے نا جوڑ گھٹا میں رہ گیا اور لشکر دور نکل گیا، اور اس بعد ایسا ہو گیا کہ مجھے لگا کہ یہ لشکر کو میں پکڑ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک واپس تشریف لائے، یہ جنگ تبوک تو ہوئی نہیں تھی، وہ اب انشاءاللہ ہم لیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ خود ہی بھاگ گئے تھے۔ تو جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس مجلس میں منافقین آ کر اپنی لمبی عذرات یعنی لمبے ریزن، لمبی وجوہات لے کر آئے، اور لمبی چوڑی قسم کھانے کے بعد، کیونکہ منافق کی سب سے پہلی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو جلدی بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے تاکہ اللہ کے رسول کو یقین آ جائے۔ اور یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں کی ایک ایک بناوٹی باتوں کو سنی اور ان پر کچھ نہیں بولا، اور ان سے کسی چیز سے کیا روکا، جو بات بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس سن کے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد ہماری جب باری آئی تو بولتے مجھے بھی ایسا لگا، میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی بات بنا لیتا اور بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں ڈر گیا اور میں نے سوچا کہ ایک گناہ اور ایک جرم تو پہلے ہی کر چکا ہوں، اب دوسرا نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، البتہ اگر سچ کہوں گا تو آپ بھلے ہی ناراض ہو جائیں، یعنی اللہ کے رسول بھلے ہی ناراض ہو جائیں، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، معافی کی صورت ایک مل جاتی ہے۔ اور یہ سوچ کر انہوں نے سچ بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ تو گھر بیٹھ گئے، مگر دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے اور میں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو۔ مسجد نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر وہ انتظار کرتا رہ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے لیکن جواب نہ ملتا۔ اور اس طرح سے بولتے کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گئے اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے جواب تک نہ دیا۔ تو میں نے ابو قتادہ سے کہا کہ خدا کی واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا
کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جب جانتا ہے، اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے، انہی سیریا کے جو کرسچنز تھے ان کے پاس سے ایک آدمی آیا اور اس نے شاہ غسان کا خط، شاہ غسان میں نے بتایا نا کہ تبوک میں جو ہوتا ہے تو وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اس کا خط آیا اور اس نے کھول کر پڑھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم ڈھا رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ اور ایک بلا نازل ہو گئی، اور اسی وقت میں نے اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ اور اس طرح سے آپ ان کا بائیکاٹ جو ہے، مکمل بائیکاٹ 50 دن کا تھا، یعنی سوچے 1.25 مہینہ۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد اپنے چھت کی مکان پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار تھا کہ ایک آدمی کسی شخص کو پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، تو میں جان گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا۔ پھر تو لوگ فوج در فوج لوگ بھاگے آتے تھے، دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہترین ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آیتیں سنائی۔ ابھی دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، غلطی بھی ہو گئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اور کس شان سے عزت دی دنیا میں کہ قرآن میں تینوں کا ذکر ہے۔ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کفر اور اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے۔ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نیک نیتی سے بھی تمام عمر بھی نہیں، کسی ایک موقع پر ہی کوئی کوتاہی برت جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ جب دیکھیے یہ صحابی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کا ساتھ دینے میں تو پوری زندگی اس نے ساتھ دیا، اور کوئی 1-2 جنگ میں نہیں، ساری جنگوں میں، مگر ایک جنگ میں تھوڑی سی سستی دکھائی تو یہ آفت آئی۔ اور ہم اور آپ کتنی سست ہیں، اس لیے سستی کو پہلے مار بھگائیں۔ سب سے بڑا دشمن ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے، ہمارے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، سستی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرض کے نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس میں کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں سستی اور بخل سے، عاجزی، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذک من عجز والکسل والبخل والجبن۔ عجز والکسل یعنی کسل یعنی نا سستی سے، تو مسلمانوں کو سب سے پہلے سستی سے دور ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو اس سے کچھ کم اہم نہیں کہ ادائے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی تساہلی کی وجہ سے آدمی جو ہے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی ایک اور تیسری بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ ایک کوئی آزمودہ یعنی آزمایا ہوا مومن ہے جس کی جانثاری پر کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر اس پر غضب کی بارش ہو جاتی ہے، اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے، اس لیے نہیں بلکہ مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کا کرنے کا کام تھا۔ یہاں پہ مولانا اتنی اچھی بات بتاتے ہیں کہ 80 لوگ آئے، انہوں نے قسم کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں، سنا، جیسے ان کو لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے جو بات بولی سب مان لی، نہیں، یہ اصول ہے اللہ اور اس کے رسول کا، دین کا، کہ ایسے لوگوں سے تو پلہ ہی جھاڑ لو۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی سچ بات بھی کہہ دی اور 50 دن کا یہ بھی کیا، تو ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے گھر میں لیں کہ جیسے ماں ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، اگر اس کے بچے نے غلطی کم بھی کی ہو، نہ بھی کی ہو، لیکن وہ کسی فساد میں یا کسی جھگڑے میں باہر پڑوسیوں کے ساتھ ہوا اور اس کا بچہ شامل ہو، تو پنشمنٹ کے طور سے، وہ سزا کے طور سے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے نا کہ تم اس میں شامل کیوں ہوئے، وہ چاہے اس نے شروع کیا، چاہے اس نے بگاڑا، چاہے وہ سب کچھ کیا، پر تم کیوں تھے؟ تو ویسے اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جو منافقوں کا کرنے کا کام تھا تم نے کیسے کر لیا، تو اس لیے ان کو سزا دی گئی تاکہ وہ آخرت میں کچھ بھی نہ رہے، وہ میل کچیل سب یہاں پہ صاف ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ زمین کے نمک تو ہم ہیں۔ دیکھیے آٹے میں نمک کتنا لگتا ہے؟ بہت کم، اور آٹا زیادہ ہوتا ہے، تو اس زمین کے جو طیب ہے، جو نمک ہے، وہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ۔
تو ہم سے وہ نمکینی تو لوگوں کو حاصل کرنی ہے، تو اگر ہم ہی ویسے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اس اسلام کی پوری جماعت جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے، مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ ڈسپلن کا حال یہ ہے کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائیکاٹ کا حکم نکلتا ہے اور ادھر پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لیں۔ جلوت تو درکنار خلوت تک میں کوئی قریب سے رشتہ دار اور کوئی گہرے سے گہرا دوست، یہاں تک کہ بیوی بھی الگ ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے کہ میرے خلوص میں کوئی شبہ تو نہیں، مگر جو لوگ اس کو مدت سے جانتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی خلوص کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند اور پاکیزہ ہے کہ ایک شخص کی چڑھی ہوئی کمان اترتے ہی مردار خانوں کا کوئی گروہ اس کا گوشت نوچنے، اسے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا، بلکہ پورے زمانہ عتاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس معتوب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ ہے اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اور معافی کا اعلان ہوتے ہی وہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں، اس کی خوشخبری سنائیں۔ یہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے، عام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو ہم یہ معاشرے کو بنانے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنے اس مضرسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اللہ اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، تو اللہ ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے لوگوں میں اللہ اس کو عام کر دے کہ ہم یہ جو ہے اس اخلاص کے ساتھ اس دین کا جو تو چاہتا ہے، اللہ اس کو بنانے والے بن جائے، اس پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اور اب دیکھیے یہ سورہ بھی اتنی خوبصورتی سے اللہ ختم کر رہا ہے کہ اب اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کا پس منظر، ٹھیک ہے۔ اس پس منظر کے لیے آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کے ایک نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ اکرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حذیفہ بن یمان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان بات کرتے کرتے جا رہے تھے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ کچھ منافقوں کے قدم کی چاپیں سنائی دیتی ہیں، یہ سب چہرے پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور آپ پر تقریباً چڑھ آئے تھے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا، انہوں نے ان کو کھدیڑا، اور وہ ڈر کے مارے، کیونکہ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ تو جب واپس آئے حضرت حذیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتائے، اور نام بتائے تمام منافقین جتنے 12 لوگ تھے ان کے نام بتائے، اور نام بتانے کے بعد یہ بھی بتایا کہ اس بات کو، اس راز کو کھولنا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سرین کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک راز حضرت حذیفہ کے ساتھ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ تو وہ مدینہ میں سب کو یہ بات کا پتہ تھا، تو ہم اور آپ ہوتے تو ہم لوگ کیا بتائیں کہ اللہ کے رسول نے ان منافقین کا نام بتایا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا پتہ ہے؟ وہ ایک بار وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بہت بات کی بات، جب خلیفہ بھی ہو گئے تھے، کہ حذیفہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس میں سے میرا نام تو نہیں شامل تھا۔ ان کو اس قدر خوف رہتا تھا اپنے ایمان کے بارے میں، وہ اس قدر ہمیشہ جو ہے کیا کرتے تھے، اس کو ابھارتے رہتے تھے نیکیوں کی طرف، اپنا تزکیہ کرتے رہتے تھے۔ ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ کچھ اگر خیرات کر لیں، کچھ اگر نیکی کا کام کر لیں تو باقی ساری دنیا کافر، فاسق، فاجر، اور ہم ہی بڑے اچھے ہیں۔ تو اس سے بچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خوبصورت جو وہ ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق لینا چاہیے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا، یہ رہا احد، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپس ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں عطا کی گئیں، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ غزوہ تبوک سے پلٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں عطا کی گئیں جو کسی کو کبھی نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین، قیامت تک کے لیے بنایا گیا ہوں، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے۔ مسلمان کہیں بھی دیکھے صاف جگہ ہے پڑھ لے، اسے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہاں کب کیسے، اس کے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال ہے، تیسری بات۔ چوتھی بات، مجھے وہاں فتح دی گئی جبکہ مدینہ 1 مہینے کی مسافرت پر ہے، یعنی جو یہ غزوہ تبوک کے لیے جو آپ آئے تھے تو 1 مہینے کی مسافرت لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوچے، مدینہ سے کوئی اینٹ سے اینٹ بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب سب پہ پڑا تھا، اور قریش ویسے بھی وہ ہو گئے تھے۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن اس وقت میں نے اپنی دعا کو روک لی، اور میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ جو ہم نے پہلا ایپیسوڈ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اسے سن لیجئے، آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی۔ اذان کے بعد وہ دعا کیوں پڑھنا چاہیے، درود کیوں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اچھے کام کیوں کرنا چاہیے، اس دین کو، اس نور کو جو بولتے ہیں اللہ کے رسول پہ جب نازل ہوا ہے قرآن، اس کی اتباع کیوں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس دعا کے مستحق ہو سکیں جو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے وہ دی گئی اور میں نے اسے روک لی، اور میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا اپنے ان مومنین کے لیے، اپنے اس امتی کے لیے جو دین سے محبت کرتے تھے، وفاداری کے ساتھ رہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ تھی 5 خاص باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں۔ اس غزوے کا اثر یہ ہوا کہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کا اثر پھیلانے، اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا، اور لوگوں کی بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی۔ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا کوئی طاقت زندہ نہیں تھی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کھچی آرزویں، امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف زمانے میں گردش کر رہی تھیں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تبوک سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے، تم نے جس جگہ بھی سفر کیا ہو، جو وادی بھی طے کی ہو، وہ تمہارے ساتھ رہے۔ انہیں عذر نے، انہیں مجبوری نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ ان کی کوئی ایسی مجبوری رہی تھی جو کچھ لوگ جو تھے مدینہ سے نہیں جا پائے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کی بشارت دی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت ہی بڑی بولتے خوشخبری اور خیر کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی نیت ٹھیک رکھ کر غفلت نہ برتیں تو آج جو مسجد اقصیٰ کے لیے اور جہاں پہ بھی جو دین کی بلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے کام ہو رہا ہے، اس میں ہم اپنی دعاؤں سے حصے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے کبھی غفلت نہ برتیے گا۔ اسی سال ذیقعدہ ذی الحجہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں کہ زمانے جاہلیت میں کوئی خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں یہ عرب کا یہی دستور تھا، آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، امیر ہو یا معمور؟ حضرت علی نے کہا، معمور ہوں، آپ امیر ہیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کر دیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اس طرح جن کا کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد تھی، ان کا عہد ان کے طے کردہ مدت تک برقرار رکھا، یعنی جس نے معاہدہ کیا تھا نہیں کیا تھا، سب کو 4 مہینے کی مدت
دے دی گئی تھی، لیکن خاص کر ان مشرکین کو جو نہ جنگ میں حصہ لیتے تھے اور نہ کبھی انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو ایسے مشرکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک عہد ہے، یعنی کسی کا عہد 1 سال بعد ختم ہو رہا تھا تو وہ عہد رکھا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرا دیا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا برہنہ آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں سورہ برات کی جو شروعات کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی، انکار کرنے والوں کے سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجوز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنا عہد پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسی لوگوں کے ساتھ بھی تم مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ تھی سورہ توبہ کی یہ آیت. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منافقین اور یہ منکرین اسلام کا جو تھا، عرب جاہلیت جو تھی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام کا جو مشن تھا وہ سمجھیے پائے تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد جو سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہاں سے کسٹڈی جو ہے کعبہ کی وہ اسلام کے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ سارے اصول اللہ رب العالمین بتا رہا ہے تاکہ کوئی قسم کی کوئی گنجائش نہ رہے. جس طرح سے یہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مصالحت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چشم پوشی کرتے تھے، آپ لیٹ گو کر دیتے تھے. تو اب چونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا، اب ہرکیولس جو ہے 2 بار اس نے کوشش کی لیکن دونوں بار بھاگا خود ہی وہ. تو اس طرح سے بیرونی کوئی طاقت نہیں تھی، اندرونی طور پہ قریش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے اور تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا. اور جو بدو تھے، جو اعرابی تھے، جو نجدی تھے، وہ بھی اپنا کیا کر رہے تھے؟ بظاہر جو طاقت ان کو لگ رہی تھی جس کا سورج چڑھ رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گئے تھے. تو ہر طرح سے اسلام جو ہے کیا ہو رہا تھا؟ وہ عروج پا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا تو اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان منافقین کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، اور وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین کے حق کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں ایک شخص تھا سویلم کے گھر کو آگ لگا دی، جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی سازش کرنا، کوشش کرنا. یہ اس گھر کی پلاننگ میں ہمیشہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گھر جلوا دیا، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ کام کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دیا. مومنین اور صادقین اب تک جو تھوڑا بہت ضعف عزم باقی تھا، اس کا علاج بھی ضروری تھا، کیونکہ اسلام عالمگیر جد و جہد کے مراحل میں داخل ہونے والا تھا. اور اس ہر مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا، تو ضعف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا. اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی. پیچھے رہ جانے والوں کو اس فعل کے علاوہ بغیر عذر کے معقول پیچھے جو رہ گئے تھے خود ایک منافقانہ طرز عمل تھا، اور ایمان کے اس میں ایک کیا تھا؟ خلل تھا. اس لیے آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس کفار و اسلام کی کشمکش میں اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا. اسی لیے وہ 3 صحابی کے ساتھ اتنا سختی برتی گئی تھی. جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال، وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا، اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا، اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی بھی جب اسلام کا کال آئے تو آپ اس میں سستی کر کے اس کو کوئی اور دوسرے عمل سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے خیر خیرات زیادہ کر دی، آپ نے نفلی نماز پڑھ لی. نہیں،
پرائمری ڈیوٹی فرائض کیا ہیں کہ پہلے ڈیفینڈ کرنا، پہلے اسلامک اسٹیٹ کو کیا کرنا، مضبوط کرنا. تو یہ سارا شریعہ بنا ہے. اسی لیے سورۃ التوبہ میں بسم اللہ شروع میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اپنے جلالی روپ میں ہے، اپنے قہاری روپ میں ہے، اور وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرے گا. اس کا دین جو ہے اس قسم کی سازشوں کے ٹولوں کو برداشت بالکل نہیں کرے گی. تو یہ تھی آج ہم غزوہ تبوک کا. اب انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے مسیلمہ کذاب اور جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفود آتے ہیں، ان کے بارے میں، اور حجۃ الوداع کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. شکراً.